اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے جو وہ جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ، سن لیجئے، یہی لوگ ہیں جو فساد مچانے والے ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ ایمان لاؤ، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لے کے آئیں جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لے کے آئے ہیں؟ معاذ اللہ۔ الا انہم، اللہ پاک فرما رہے ہیں سن لیجیے، یہی بیوقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جس وقت یہ ملتے ہیں مومنین کو تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جس وقت الگ ہوتے ہیں اپنے شیاطین یعنی اپنے سرداروں کی طرف تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سرکشی میں جس میں یہ مدہوش پھر رہے ہیں۔ کچھ آیات کی تلاوت کی ہے، ہفتہ وار درس قرآن ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ۔ منافقین کا یہاں سے ذکر چل رہا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ منافقین، مرض کس کے دل میں ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے سامنے حق واضح ہو جائے، سچ بات واضح ہو جائے، اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں۔ ایک ہے بندے کو علم ہی نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ ایک ہے ہر چیز کو جان لے، سمجھ بھی لے، اس کے باوجود پھر انکار کرے، تو پھر اس کا مطلب اس کے دل میں کھوٹ ہے، اس کا دل جو ہے نا کسی وجہ سے نہیں مانتا۔ اس سے مراد یہود کے علماء ہیں اور منافقین ہیں۔ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبویہ جو ہیں وہ پاکیزہ ہیں، آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن پاک پر حق ہے۔ جبرائیل امین جو وحی لے کے آتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کچھ سمجھتے تھے، اس کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھیں دو راستے ہوتے ہیں، اگر انسان حق کے راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ حق کے راستے سارے ہموار کر دیتے ہیں، راستے کھلتے ہی جاتے ہیں۔ جو بندہ باطل کے راستے پہ چلنا شروع کر دے تو اس کے لیے وہی راستہ کھلتا جاتا ہے، ادھر سے راستے اس کے لیے بنتے جاتے ہیں، اور اس میں ایسا مدہوش ہو جاتا ہے کہ موت تک اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں باطل پہ چل رہا ہوں یا حق پہ چل رہا ہوں۔ ہمارے کہ مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے ہے بھی دردناک عذاب، جو جاننے کے باوجود اس سے ایک چیز اور سمجھ آتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سے، کہ جو بندہ جس کے پاس علم ہو، جان لے سارا کچھ، یہ چوری ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ زنا ہے، یہ سارے
تعلیمات نبویہ کو جان لے، اس کے باوجود اس کو نہ اللہ تعالیٰ کی پرواہ ہو. ایک ہے غلطی ہو جانا، یہ تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اور ایک ہے بالکل تجاہل عارفانہ اختیار کر لے، پتہ ہے سارا کچھ کہ زنا کی یہ سزا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، چغلی سے یہ ہوتا ہے، غیبت کی یہ سزا ہے، جھوٹ کی یہ سزا ہے، ملاوٹ کی یہ سزا ہے، دنیا آخرت قبر جنت جہنم سب کچھ پتہ ہے. اس کے باوجود اگر بندہ ان چیزوں میں مدہوش پھرتا رہے، اس کی پرواہ نہ کرے، تو اس سے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، باوجود جاننے کے وہ اس چیز پہ نہیں آ رہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جتنا علم دیا اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کہ جاننے کے باوجود جس کو یہ جھٹلاتے تھے اس کے سبب ان کو دردناک عذاب. اوپر اللہ پاک نے فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جس کو رب کہے بہت بڑا عذاب ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا. ہمارے لیے ہمارے سامنے کوئی چیز بڑی آ جائے تو جس کو ہم اپنے عقل کے مطابق بڑا کہیں وہ کتنی بڑی ہوگی. جس کو اللہ تعالیٰ کہیں بہت بڑا عذاب ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے دردناک عذاب ہے، وہ کتنا دردناک ہوگا. اس سے تو جہنم ایک ایسی چیز ہے، احادیث میں آتا ہے کہ خود پناہ مانگتی ہے، اپنی تڑپ اور اپنی جو اس کی جو جہنم کی جو عذاب ہے اس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ اس سے ہمیں پناہ عطا فرما. یہ بڑی عجیب داستان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر رکھ کے دنیا کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں اور جگہوں پہ بھی سورۃ منافقون بھی ہے، ایک پوری سورۃ نازل ہوئی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورۃ النساء آیت نمبر 145 پہ اللہ پاک نے اس کی تفصیل جو ہے اس میں یہ آیت مبارکہ ارشاد ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جس وقت انہیں کہا جاتا تھا زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں لے لیتے ہیں، اپنے خواہش اور نفس کی باتیں لے لیتے ہیں. جب جہاد کا موقع آتا، جب نفس پہ بوجھ ڈالنے کی بات آتی، جب کوئی بڑی بات آتی جس پہ نفس جو مجروح ہوتا ہو تو اس کو کہتے تھے ہم تو بڑے درمیانی راستے والے ہیں، ہم تو زمین میں فساد نہیں مچاتے. آج کے مسلمان کا بھی یہی حال ہے. جو بات نفس کو پسند آ گئی، جس میں مشقت نہیں ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے. جس پہ زکوٰۃ کا موقع آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہے، رمضان کا موقع آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہے. مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات بجا لائے. تھوڑی سی بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں میں نے، بڑے بڑے دیندار کے دعوے دین کے کرنے والے، وہ دیندار ہوتے نہیں، دعویٰ کرتے ہیں دیندار ہونے کا. شادی آئی تو سب رب کو بھی بھول گئے، رسول کو بھی بھول گئے، دین کو بھی بھول گئے، ساری رسومات پہ چلتے ہیں. ساری زندگی دین کا دعویٰ کیا، کوئی غمی کا موقع آیا سارے غم کے جو طریقے ہیں وہ بھول گئے، آہوزاری شروع کرتے ہیں. کوئی ایسا موقع آیا جس پہ دین کو بجا لانا تھا، سامنے رکھ کے چلنا تھا، لیکن دین کا پتہ ہی نہیں. تو بھائی دوستو، مومن کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، بخاری شریف کی روایت میں ہے. جیسے کھجور کا درخت ہے نا، پورا سال ہرا بھرا رہتا ہے، تو مومن کی مثال ایسی ہے، پورا سال پھل دیتا ہے. مومن کی مثال کیسی ہے؟ وہ خوشی ہو، غمی ہو، مجلس ہو، تنہائی ہو، کوئی بارش ہو، کوئی بھی موقع ہو، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے. بیماری آ گئی ہے تب بھی، صحت مل گئی تب بھی، عروج آ گیا تب بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، زوال آ گیا تب بھی، شادی بھی آ گئی تب بھی، وہ غمی آ گئی تب بھی. ہر حال میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لائے وہ مومن ہے. جو بالکل فصلی ہو کہ کوئی تھوڑا سا موقع آگے پیچھے، تھوڑی سی ہوا چلی، رشتہ داروں نے کسی بات پہ ملامت کر دی، تھوڑی سی داڑھی بڑھا لی، بیوی نے تھوڑی سی ڈانٹ پلا دی تو داڑھی کٹوا دی. اتنا پکا ایمان ہے. سود کا بینک کھلوایا ہوا ہے، سود کا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے، تو اگر کسی نے تھوڑی سی ملامت کر دی، اکاؤنٹ بند کرنے کی بات کی، تو بیٹے نے تھوڑا سا باپ کو ڈانٹ دیا، تو رب کہاں ہو، بیٹا کہاں، چل رہے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں. اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں بنتا جب تک اپنے نفس کو ذبح نہیں کر دیتا اللہ کے لیے. جب تک ہم لا الہ الا اللہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کامل مومن بھی نہیں بن سکتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ساری چیزیں ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیں گے، اللہ تو ہی ہے بس،
تیرے لیے یہ سب کچھ. جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ کو بھول گئے، جہاں نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ کو بھول. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. یہ زمین میں فساد مچاتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ادھر تشریف لے آئے، ان کے مکانات پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے بچے پیچھے رہ گئے ہیں، جائیدادیں پیچھے رہ گئی ہیں. یہ عجیب مومن ہے. ہم تو دونوں طرف ملا جلا کے چلتے ہیں، پیچھے بھی چل رہا ہے ہمارا نظام. اللہ نے ان کی سخت ترین مذمت کی ہے، منافقین کی. اور منافقین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اسلام مسلمانی کا وہ دعویٰ ہی کرتے ہیں، صرف حقیقت میں وہ مسلمانی ان کے اندر نہیں ہوتی. تو دوستو کامل مومن بننے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. غلطیاں ہو جائیں تو درگزر کریں، اللہ سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے. الا انہم ھم المفسدون. اللہ پاک فرما رہے ہیں جو درمیان کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ فساد مچانے والے یہی ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں. بعض اوقات بندہ اپنے اعمال کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، سارے علماء سمجھا رہے ہوتے ہیں بھئی تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، لیکن عقل کہہ رہی ہے، نفس اور شیطان کہہ رہا ہے نہیں یہ راستہ ٹھیک ہے. تو عقل کی مان رہے ہوتے ہیں، نفس اور شیطان کی مان رہے ہوتے ہیں، اسی میں مدہوش پھر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہی طریقہ ٹھیک ہے، یہی بات ٹھیک ہے، یہی راستہ ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑی انسان کی غلطی ہوتی ہے. جب کوئی عالم سمجھائے یا کوئی مفتی صاحب وہ بات بتلا دیں تو قرآن و سنت کے حوالے سے کوئی رہنمائی کر دیں تو پھر انسان کو ڈٹے نہیں رہنا چاہیے اپنی بات پہ، اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اس بات پہ عمل کر لینا چاہیے. اس سے فائدہ ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب انہیں مومن ایمان لانے کا کہا جاتا تو یہ کہتے تھے کہ ہم کیا ایمان لائیں ان بیوقوفوں کی طرح، جیسے یہ بیوقوف ایمان لے کے آئے. دیندار لوگوں کو جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا کچھ چھوڑا، ماریں کھائی، بیوی بچوں سے الگ ہوئے، ان کو یہ بیوقوف سمجھ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تو بیوقوف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم ایمان لے کے آئے بیوقوفوں کی طرح. تو دیکھیں ان کا جواب بھی اللہ خود دے رہا ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں الا انہم ھم الصفا، یہ بیوقوف نہیں ہیں. سن لیجئے، تنبیہ کر کے فرمائیں ان کو بیوقوف کہنے والے ہی بیوقوف. میری ایک عادت ہے، میں مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتا ہوں. جو یہ قرآن پاک کی پوری تفسیر چل رہی ہے اور بھی جگہ پہ درس ہوتا ہے، موجودہ دور میں اس آیت کا کیا مطلب ہے. ہر آیت کو میں موجودہ دور کے ساتھ اس کو وہ کر کے پھر بیان کرتا ہوں. اب دیکھ لیں جتنے لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں موجودہ دور میں کیا مطلب ہے. جن کو کمپیوٹر نہیں آتا، سائنس نہیں آتی، جدید ٹیکنالوجی نہیں آتی، جہاز نہیں آتے چلانے، سائنس کے تجربات نہیں آتے، تو یہ جو جدید ٹیکنالوجی کے جاننے والے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. قرآن پڑھنے پڑھانے والے کہتے ہیں مولوی کی دوڑ مسجد کی تک ہوتی ہے، ملا کی دوڑ. بھائی ان علوم کا سیکھنا ضروری ہے، میں اس چیز کی حمایت کرتا ہوں اور ضروری سمجھتا بھی ہوں اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ سارے علوم سیکھیں. لیکن جن لوگوں نے صرف قرآن پاک پڑھایا ہے یا قرآن پاک سمجھایا ہے یا قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کا سلسلہ لے کے چلے ہوئے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، 32 علوم پڑھتے ہیں، علم الکلام، علم المعانی، علم الفقہ، علم الحدیث، علم التفسیر، یہ سارے علوم پڑھتے ہیں، تو دنیاوی علوم جن کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا وہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. جس کے پاس سینے میں قرآن ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. ان کو اہمیت دینی چاہیے، اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے، ورنہ قرآن کی اس آیت کا مصداق بن جائیں گے. اگر ہم دیندار لوگوں کو، صحابہ کے پاس کیا تھا؟ دین ہی تو تھا، دین ہی تو تھا. اگر دیندار لوگوں کو بیوقوف سمجھیں گے تو اللہ کا جواب ہے بیوقوف سمجھنے والا خود بیوقوف ہوتا ہے. تو ان کو اہمیت دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے، اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے. غلطیاں کمیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، لیکن میں مدارس کے جتنے علماء فضلاء ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ انہیں جدید علوم کی طرف بھی آنا چاہیے. دونوں علوم کو سیکھنا چاہیے جن سے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تاکہ ہم ان علوم کو بھی سیکھ کے اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزار سکیں. کیونکہ واسطہ تو سب سے پڑتا ہے نا، سارے علوم سے واسطہ پڑتا ہے. لیکن ان حضرات سے بھی میں کہتا ہوں جو صرف دنیا ہی سیکھتے ہیں، دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، کہ تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیا کرو، تھوڑا سا قرآن بھی سیکھ لیا کرو، تھوڑا سا ترجمہ تفسیر اور حدیث اور بھی پڑھ لیا کریں. کم از کم اتنا کچھ نہیں کر سکتے، چلو کم از کم جو ہر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں.
ہمیں پتہ تو ہو 60 سال کی زندگی ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ اکبر کہہ کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ہماری نمازیں کیوں ہمیں برائی سے نہیں روک رہی؟ اس کی مین وجہ یہ ہے، قرآن میں تو آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہمیں کیوں نہیں روکتی؟ ہمیں اتنی دیر ہوگی نماز پڑھتے ہوئے، اتنے سال ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں، اللہ سے کیا مانگتے ہیں. گونگوں اور بہروں والا حساب چل رہا ہے. یہ نماز کا ٹائم ہوا، عادت بنی ہوئی ہے، جا کے نماز پڑھی، 4 سجدے کیے، واپس آ گئے. یہ ان کو پوچھے تو نے اللہ سے کیا کہا ہے نماز کے اندر؟ سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا ترجمہ ہے؟ سبحان ربی العظیم کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا مخاطب ہو رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات کیا مطلب ہے اس کا؟ تو بھائیو دوستو، میں کہتا ہوں کم از کم اتنا تو بندے کو آنا چاہیے کہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو بندہ کم سے کم اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلامی کر رہا ہے، 10-15 منٹ نوافل پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھ رہا ہے، اتنی صورتوں کا ترجمہ تو آنا چاہیے کہ اس کو پتہ تو ہو. قل اعوذ برب الفلق کا کیا ترجمہ ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے؟ سبحان ربی الاعلیٰ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کی حمد و ثنا کیسے بیان ہو رہی ہے؟ تو اس لیے جتنے جدید علوم والے ہیں، یہ جتنے قرآن و سنت والے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. یہ ان کو کچھ نہ سمجھیں اور یہ دیندار لوگ ان کو اہمیت دیں اور دوسرے لوگ ان کو اہمیت دیں. معاشرے میں کامیابی اور ترقی اس طرح آئے گی. یہ دونوں جب تک یہ الگ فیلڈ سمجھیں گے، یہ الگ دنیا کے لوگ سمجھے جائیں گے. یہ یونیورسٹیوں والے الگ دنیا میں رہیں گے، یہ ان کو سمجھیں گے حقیر، اور مدارس والے اگر ان کو حقیر سمجھیں گے کہ ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، کچھ چیز کا پتہ نہیں، تو یہ گیپ بہت دور تک چلا گیا ہے. اس میں بہت بڑا گیپ آ گیا. تو ضرورت ہے دینی اداروں کو، جو لوگ یونیورسٹی کے ہیں ان کو سکھانے کی، اور یونیورسٹی اور جدید ٹیکنالوجی کے جو لوگ ہیں ان کو دینی اداروں میں بھی محنت کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ساری ٹیکنالوجی آتی ہے تو آپ کتنے لوگوں کو آپ نے یہ ٹیکنالوجی سکھائی ہے؟ تب اس کا بھی سوال ہوگا. خالی دین کا ہی سوال نہیں ہوگا. اگر دنیا کے فن آپ کے پاس ہیں تو دنیاوی فنون کتنے سکھائے ہیں آپ نے اور بچوں کو؟ اور دنیا کو کیسے ان کے اندر یہ ساری ایبیلٹی آئے گی، کیسے چیزیں آئیں گی؟ کتنی محنت کی ہے ان کے اوپر. اگر آپ فائنانس کو جانتے کتنے لوگوں کو سکھایا؟ دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں بھائیو، دونوں کو ایک دوسرے کو لے کے چلیں گے تو ہم کامل مسلمان بنیں گے. فکر کرنی پڑے گی اس کے لیے، اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اس وقت، ورنہ بہت بڑا گیپ آ گیا اس وقت معاشرے میں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے کن کن لوگوں کو کہا ہے کامیاب لوگ؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع ہوا وتمنى علی اللہ کما قال علیہ السلام. ہمارا عقل مند انسان وہ ہے وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد کے اعمال کی ساری تیاری کر لے. والعاجز من اتبع ہوا، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو خواہش پرستی میں لگا رہے اور اللہ پہ بڑی بڑی تمنائیں امیدیں باندھ کے بیٹھا رہے. وتمنى علی اللہ، یہ بے وقوف انسان ہے. عمل کچھ نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، کچھ بھی نہ کرے، اپنی مرضی کی زندگی گزارے، خالی خواہشات پہ گزارا کرتا ہے، یہ بے وقوف ہے. تو خالی امیدوں سے نہیں کچھ بنتا بھائی، کچھ کرنا بھی پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے ساری زندگی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ساری زندگی دین کے مطابق گزاری ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی سے زیادہ کس نے گزاری ہے؟ اور ہم لوگ اگر نماز چھوڑ کے کہیں ساڑھے دل دی نماز ہے، جی ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل کا روزہ ہے. یہ دل کی نماز کہاں سے نکال لی ہے؟ یہ قضائے عمری کہاں سے نکال لی ہے؟ سال بعد ایک دن 4 نفل پڑھ کے پورے سال کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ کہاں سے دین نکال لی ہے؟ یہ 100% غلط ہے، 100% یہ خواہش پرستی ہے. بہت سے لوگ قضائے عمری، ربیع الاول ابھی آ رہا ہے آگے، وہ کرتے ہیں جی 4 نفل پڑھو، ساری زندگی کی قضائے عمری، ساری زندگی کی نمازیں قضا، چلو جی سال میں ایک دفعہ 4 نفل پڑھ لو، ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی. یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ یہ 5 وقت جو اذان ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ویسے ہی ہو رہی ہے؟ تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں دین کا، سمجھ ہی اس چیز کی نہیں ہے. اس کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھا کرتے تھے، لازمی تھی. ہم تہجد نہیں، چلو 5 نمازیں ہی پڑھ لیں، لیکن یہ قضائے عمری کا کوئی شریعت میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی اس کا وجود اس کا شریعت میں نہیں. اس کو یہ چھوڑ دیں، اس طرح کی قضائے عمری کرنی. علوم نبویہ کو بھی اہمیت دیں اور باقی علوم کو بھی اہمیت دیں، لیکن یاد رکھیں دینداروں کے خلاف جن لوگوں کی نسلوں میں دین چلتا ہے، جو علماء سے محبت کرتے ہیں. میں صبح بھی درس میں بتا رہا تھا کہ کن لوگوں کی نسلوں میں دین آتا ہے، کن کے بچوں میں اگر
اولاد نے نہیں پڑھا، نواسے نواسیوں میں پوتوں میں کیسے دین آئے گا؟ اگر علماء سے دین پڑھنے پڑھانے والوں سے سچی محبت کرتے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہے اللہ کے لیے، پھر تو اس کے زندگی میں نہیں آئے گا تو اس کے اللہ نسلوں میں دین جاری کر دیں گے کہ یار یہ محبت کرتا تھا، علماء سے پیار کرتا تھا، یہ دین والوں سے پیار کرتا تھا، اس کی آنکھ جب اٹھتی تھی تو حقارت کی نظر نہیں ہوتی تھی، عزت کی نظر سے دیکھتا تھا، کیونکہ نبیوں نے تو آنا نہیں ہے، اللہ کے نبی تو چلے گئے ہیں، آخری نبی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اب قیامت تک جو دین چلے گا یہ علماء، محدثین، فقہا، مفسرین، یہ سارا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ اب کوئی عالم بندہ اپنی مرضی سے تھوڑی بنتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، 100 بچہ داخلہ لیتا ہے، چند بچے عالم اور مفتی بن کے نکلتے ہیں، یہ کوئی اپنے کمال نہیں ہوتا۔ اس میں میرے دوستو دین کا سیکھنا سکھانا یا عالم بن جانا یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رنگ و نسل سے نہیں چلتا، یہ سفارشوں سے بندہ عالم نہیں بنتا۔ ہاں جی، اس میں یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، جس پہ کر دے اس کی مہربانی ہے۔ تو ہمیں زندگی میں جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو قرآن کو سامنے رکھ کے اس سے محبت کرنی چاہیے، پھر ہماری نسلوں میں دین چلے گا۔ کہ جب ہم قبر میں جائیں گے پتہ چل جائے گا پیچھے سے اللہ تعالیٰ کتنا قدر کرتے ہیں اللہ پاک، کہ واقعی دینداروں کی جس نے قدر کی اللہ اس کی نسلوں میں دین چلا کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینداروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک ان کو فرما رہے ہیں صحابہ کو، اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ترین لوگ ہیں، اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ٹیم تھی ساری اللہ کے نبی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق پہ چلنے والے لوگ، اولئک هم الفائزون، جگہ جگہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے راضی ہوں۔ بہت سے لوگ اب بھی بدبخت ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کو، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، یا ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مرتد ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، کوئی ایسی بات نہیں۔ قرآن بڑا پڑا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہدایت یافتہ تھی تو یہاں تک دین پہنچا ہے نا، ان سے بڑا ہدایت یافتہ کون تھا؟ تو صحابہ، اس کے صحابہ اکرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہا، علماء، یہ صلحاء، یہ سلسلہ چلتا جائے گا اور یہ قیامت تک چلے گا۔ بہت سے لوگ اس میں محبین ہوں گے، بہت سے لوگ مخالفین ہوں گے۔ مخالفین شیطان کی لڑی میں آئیں گے، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، یہ اس کی لڑی میں آئیں گے۔ محبین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، مفسرین، فقہا، ان کی لڑی میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبین کی لڑی میں شامل فرما لے۔ یہ اوپر سے عطا ہوتی ہے، ہر بندہ علماء سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بہت سے لوگ ایسے سمجھدار ہونے کے، اچھا ایک میں فرق بتا دوں، جو بندہ جس کی کمائی، جو ہمارا زندگی کا تجربہ ہے، جس کی کمائی 100% حلال ہوگی، جس کے خون کے قطرے حلال ہوں گے، اور اس نے جو اندر کھایا پیا ہے وہ سارا حلال کھایا ہو، اس کو ہر دیندار بندہ اچھا لگے گا، دین کی باتیں اچھی لگیں گی، قرآن اچھا لگے گا، قرآن والوں سے محبت کرے گا۔ اور جو سود کھاتے ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، سٹے بازیاں کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور الٹے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، اور جن کی جو جسم پلتا ہے حرام سے پلا ہوتا ہے، اس کو دیندار بندہ اچھا نہیں لگے گا۔ وہ یہ کہے گا مولویوں نے دین بگاڑ دیا ہے، وہ ایسے سے گندے الفاظ بولے گا کہ وہ بیچارہ اس پہ اللہ کی لعنت پڑ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں جو علماء کو، فقہا کو، محدثین کو برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے اس کو اپنی وجہ چیک کرنی چاہیے کہ میرا کھانا پینا حلال ہے، میرا ہر چیز پیچھے سے کوئی مسئلہ تو نہیں کہیں سے آ رہا، اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ اتنے بیوقوف تھے جب یہ اپنے آپ کو اتنا چلاک سمجھتے تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تو مومنین ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ جب وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ نفع انہوں نے چند منٹ اور چند دنوں کا لیا ہے، ادھر جا کے بھی ادھر کا بھی منہ رہے، ادھر کا بھی منہ رہے، دونوں طرف ہماری بنی رہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نہیں، یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ کسی کا استہزاء کرنا، مومنین سے مذاق، اللہ سے بڑا کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ جو اپنی سرکشیوں میں مدہوش پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کا مذاق کرے گا۔ تو دوستو اگر انسان میں ہزاروں کمیاں کیوں نہ ہوں، اگر انسان غلطی کو غلطی سمجھے نا تو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، اور اگر انسان یہ کہے نا کہ سارے ہی کر دینے میں کر لی تھی پھر کی ہو گیا، یہ شیطان ہے،
یہ غلطی تو سارے ہی کرتے ہیں، اگر میں نے کر لی تو کیا ہوگا، یہ شیطان ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے یہ چھوٹی سی تو غلطی ہے، اب اتنی سی چنگاری ہو اسے ڈر بچتے کہ نہیں بچتے، پورے گھر کو جلا دیتی کہ نہیں جلاتی، تو اتنا سا چھوٹا گناہ پورے ایمان کو خراب نہیں کرے گا۔ تو انسان کو کسی بھی نیکی کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اطاعت ہے، کس کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، اور کس کی بھی گناہ کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، پھر انسان کو جرأت پیدا ہو جاتی ہے بڑے بڑے گناہ کرنے کی۔ یہ بڑے بڑے گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائیو کسی بھی گناہ کو چھوٹے سے چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، نافرمانی ہوتی چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے انسان کو کہ بھئی ہم تو اطاعت میں فرمانبرداری میں زندگی گزاریں گے۔ انسان کی زندگی کیسے بنتی ہے؟ انسان کی زندگی احتیاط سے بنتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو جری ہو جاتا ہے، پھر کمزور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نواب فرض پڑھتا تھا، پہلے سنتیں چھوڑنی شروع کر دی، پہلے نوافل چھوڑنے شروع کر دیے، پھر سنتیں چھوڑنی شروع کر دی۔ سنت ہی تو ہے، صحابہ نے سنت کو سنت سمجھ کے ادا کیا، اور آج کل کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، سنت کو ہلکا سمجھ کے سنت سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے، کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ پھر فرائض کو چھوڑنا شروع کر دیں گے، سستی کرنی شروع کر دیں گے، پھر آہستہ آہستہ حرام کی چیزوں میں پڑھنا شروع ہو جائیں گے، مباحات میں چلے جائیں گے، مکروہات میں چلے جائیں گے۔ آہستہ مومن وہی ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کے، یہ جو 50-60 سال کی زندگی ہے وہ بھی پتہ نہیں نصیب میں کس کے ہے کس کے نہیں ہے، پتہ نہیں، یہ ہمارا سفر چل رہا ہے ہمارا آخرت کی طرف، پتہ نہیں کب ہمارا سفر ختم ہو جائے، تو وہ اس کو احتیاط سے زندگی گزارے۔ پھر ہمیشہ کی موجیں، پھر اللہ نے تعریف کی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں میں دوں گا اس کو جو میری مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ جو میری مرضی کے مطابق نہیں گزارے گا جنت اس کو بھی میں دوں گا، لیکن اس کی جنت میں اور اس کی جنت میں بڑا آسمان زمین کا فرق ہے۔ ہاں، اپنی مرضی سے جو زندگی گزار کے جائے گا اور جو اللہ کی مرضی سے زندگی گزار کے جائے گا، اس کی اور اس کی زندگی میں تو بڑا فرق ہے۔ اس نے دنیا میں مرضی کر لی، آخرت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اس نے آخرت کے لیے چھوڑ دیا، اللہ نے اس کو آخرت میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔